نام محمد کی تعظیم اور سلطان محمود غزنوی۔ سامعین و ناظرین حضرات، ہمارے اس چھوٹے سے بیان کو سماعت کیجیے کہ محمود غزنوی سلطان ہیں، بادشاہ ہیں، لیکن نام محمد کی کتنی تعظیم کر رہے ہیں اور کتنی تعظیم کرتے رہے۔ اور اگر آپ ہم سے نئے جڑے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے، لیکن بیان پورا سنیے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سادہ بیان ہوگا، کوئی لفاظی نہیں ہوگی۔ تعظیم محمد دیکھیے، محمد کے نام کی تعظیم دیکھیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلطان محمود غزنوی ایک دن بے وضو تھے، وضو نہیں تھا۔ سلطان محمود غزنوی ایک روز اپنے خادم سے کہا، اپنے خادم سے کہا، ایاز کے بیٹے پانی لاؤ۔ کیا کہا اپنے خادم سے؟ ایاز کے بیٹے پانی لاؤ۔ ایاز نے جب بادشاہ کے منہ سے، سلطان کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو ایاز کو فکر لاحق ہوئی کہ شاید سلطان محمود غزنوی، شاید کہ بادشاہ میرے بیٹے سے ناراض ہیں، جو آج بادشاہ نے میرے بیٹے کا نام لے کر نہیں بلایا بلکہ ایاز کا بیٹا کہا ہے، ایاز کا بیٹا کہہ کر پکارا ہے۔ سامعین ناظرین حضرات، بات سننے کی ہے، اور دیکھو سلطان ہیں، بادشاہ ہیں، لیکن نام محمد کی کتنی تعظیم کرتے ہیں۔ باہر کیف ایاز پریشان ہو گیا، ایاز گھبرانے لگا۔ بادشاہ نے ایاز سے پوچھا، کیا وجہ ہے، تم پریشان کیوں ہو؟ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ اے لوگو، ایاز نے کہا، شاہ معظم، سلطان معظم، آج وجہ یہ ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کو بلایا، میرے بیٹے کو پکارا، لیکن اس کا نام لے کر نہیں بلایا، اس کا نام لے کر نہیں پکارا، بلکہ ایاز کے بیٹے کہہ کر اس کو بلایا۔ ہمیں فکر لاحق ہوئی کہ شاید کہ شاہ معظم، آج ہمارے بیٹے سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے۔ بادشاہ سلامت، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بیٹے سے کوئی گستاخی سرزد ہو گئی ہے، اس نے آپ کی شان میں کوئی بے ادبی کی ہے، کوئی گستاخی کی ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے، اے لوگوں غور سے سنو، نکتے کی بات دیکھو، سلطان محمود غزنوی نے ایاز کی بات سن کر کہا، سلطان ہیں، بادشاہ ہیں۔ محمود غزنوی نے جب ایاز کی بات سنی تو کہا، اے ایاز، سنو، ہم نے تمہارے بیٹے سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا ہے، ہم تمہارے بیٹے سے ناراض نہیں ہیں، بلکہ وجہ یہ تھی کہ تمہارے بیٹے کے نام میں لفظ محمد آتا ہے، وجہ یہ ہے کہ تمہارے بیٹے کے نام میں شروع میں لفظ محمد آتا ہے، اور جس وقت میں نے تمہارے بیٹے کو بلایا تھا اس وقت میرا وضو نہیں تھا، اس وقت میں بے وضو تھا، باوضو نہیں تھا۔ مرا شرم آمد کہ لفظ محمد بزبان من گرز وقت کے بے وضو باشم، مجھے شرم آتی ہے کہ بے وضو لفظ محمد زبان پر لاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بادشاہ ہیں، سلطان ہیں، اپنے وقت کے محمود غزنوی ہیں، لیکن نام محمد کی تعظیم دیکھیں کہ ایاز کے بیٹے کے نام کے ساتھ لفظ محمد آتا ہے، اور یہ جس وقت بے وضو ہوتے ہیں۔ سامعین و ناظرین حضرات، لفظ محمد نہیں لیتے اپنی زبان سے، بلکہ باپ کا نام لے کر اس کے بیٹے کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں۔ کیسی تعظیم کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے نام کی، ہمارے محمد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی۔ سامعین و ناظرین حضرات، یہ وہ نام مقدس ہے کہ جس کو لینے سے پہلے
چاہیے کہ انسان کو خود جتنا پاکیزہ ستھرا کر لے، اپنے آپ کو خود پاکیزہ کر لے، اپنے آپ کو ستھرا کر لے، جتنا چاہے پاکیزہ کر لے، جتنا چاہے ستھرا کر لے، پھر بھی ہماری زبان اس قابل نہیں کہ نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زبان پر لایا جا سکے، اتنا پاکیزہ نام ہے۔ لیکن یہ تو اس رب العالمین جل وعلا کا کرم خاص ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام مبارک کو زبان پر لانے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ ہزار بار بشویم کے دہن مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن مشک و گلاب، نوز نام تو گفتن کمال بے ادب است، کمال بے ادب است۔ اگرچہ مشک و گلاب سے، اگرچہ مشک و گلاب سے، عنبر سے اپنا منہ ہزار بار بھی دھویا جائے، پھر بھی آپ کا نام مقدس زبان پر لانا کمال درجے کی بے ادبی ہے۔ تعظیم جس نے دل سے کی محمد کے نام کی، تعظیم جس نے دل سے کی محمد کے نام کی، خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ یہ ہیں اللہ والے جو نام محمد کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، نام محمد کا اتنا ادب کرتے ہیں کہ سلطان ہیں، بادشاہ ہیں، تخت و تاج ملا ہوا ہے، لیکن بے وضو ہونے کی وجہ سے جس کے نام میں، جس بندے کے نام میں، جس خادم کے نام میں لفظ محمد آ رہا ہے، اس کو زبان سے نہیں لے رہے ہیں، بلکہ اس کے باپ کا نام لے کر پکار رہے ہیں، اس کے کا نام لے کر اس کو بلا رہے ہیں۔ اگر ایسی تعظیم ہمارے دل کے اندر بس جائے، ہمارے اندر پیدا ہو جائے، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی انقلاب پیدا ہوگا اور ہماری قبر بھی اور آخرت بھی روشن ہوگی۔ اس لیے لوگوں، جس نے نام محمد کی تعظیم کی اور نبی اکرم سے ہمارے نبی کی تعظیم کی، نام محمد کی تعظیم کی، تو اس کو دنیا میں بھی سرخروئی حاصل ہوئی اور آخرت میں بھی سرخروئی حاصل ہوگی۔ اس لیے لوگوں، نام محمد کی تعظیم کرو اور نام محمد کی تعظیم کرواؤ، نام محمد کی گستاخی نہ کرو، اور جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں ان سے بچو، ان سے بچاؤ، اپنے آنے والی نسل کو بچاؤ۔ آج ہمارا نام محمد ہے، کسی کے نام کے ساتھ علی، کسی کے نام کے ساتھ محمد، کسی کے نام کے ساتھ احمد، لیکن کام ایسے ہیں کہ حضرات گرامی دیکھ کر انسان کہتا ہے کہ یہ محمد کا غلام ہی نہیں ہے، اس نے نام محمد رکھا، اس نے نام احمد رکھا، لیکن یہ اس نام کے لائق نہیں۔ اس لیے لوگوں، اگر ہمارے نام کے ساتھ محمد جڑا ہوا ہے، احمد جڑا ہوا ہے، تو اس کی تعظیم کی جائے اور اس کے اعتبار سے کام کیا جائے، تاکہ دنیا والے دیکھ کر کہیں کہ جس نبی کے نام سے انہوں نے نسبت کی ہے، جس نبی کے نام سے اپنا نام رکھا ہے، واقعی میں کچھ نہ کچھ صفات ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پوری صفات نہیں، لیکن کچھ چند جھلکیاں تو پیدا ہونا چاہیے۔ جس کے نام سے نام رکھا، اس کی، ہمارے نبی کی چند جھلکیاں ان کے غلاموں میں ہونا چاہیے، لیکن آج ہم جھلکیوں سے کورے ہیں، نبی کے نقش قدم پر چلنے سے دور ہیں، کیونکہ آج مسلمان کو آزادی چاہیے۔ نام محمد کی کوئی تعظیم اسی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے۔ آزادی چاہیے، آزادی۔ اے لوگوں سنو، اگر تم آزادی کے طلبگار ہو، آزادی کے خواستگار ہو، تو سن لو، جس کو دنیا میں آزادی ملے گی وہ قبر کے اندر قید ہو کر رکھا جائے گا اور آخرت میں بھی قید رہے گا، کیونکہ آقا نے فرمایا الدنیا سجن المومن جنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔
لیکن جس نے دنیا ہی میں آزادی حاصل کر لی وہ آخرت میں پریشان ہوگا، قبر میں پریشان ہوگا۔ اور جس نے دنیا میں زندگی شریعت کے اعتبار سے گزاری، قیدی بن کر گزاری، جس چیز کی اجازت شریعت نے دی ہے اگر اس کے دائرے میں رہ کر گزاری، جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے اس دائرے میں رہ کر اگر زندگی گزاری تو آخرت میں اور قبر میں کامیابی ملے گی۔ اس لیے لوگوں نام محمد کی تعظیم کرو، شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارو، انشاءاللہ دنیا بھی روشن ہوگی اور آخرت بھی روشن ہوگی اور قبر بھی روشن رہے گی۔ اور سلطان محمود غزنوی سے درس حاصل کرو، سبق حاصل کرو کہ وقت کے محمود وقت کے سلطان ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، لیکن تعظیم کیسی کر رہے ہیں نام محمد کی۔ اللہ ہمارے اندر بھی ہمارے بزرگوں کے صفات پیدا فرمائے اور نام محمد کی تعظیم کرنے کی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بالخصوص تعظیم کرنے کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی مولا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انسان کی توجہ برائی کی طرف ہے، اچھائی کی طرف نہیں۔ جس طرف شیطان لے جانا چاہتا ہے انسان اسی طرف جا رہا ہے، شریعت جس طرف لے جانے کے لیے انسان سے کہہ رہی ہے اس سے منہ موڑ رہا ہے۔ اللہ ہمیں شریعت کی نافرمانی سے بچائے، شیطان کے مکر و فریب سے بچائے۔